السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى في موضع آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة أن يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور گزشتہ جمعہ میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے جو پہلا عشرہ ہے، اس میں دو عظیم الشان عبادتیں بندوں پر فرض اور واجب قرار دیا ہے۔ اس میں سے ایک حج ہے اور دوسرا قربانی ہے، اور یہ قربانی والا عمل یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر واجب اور ضروری قرار دیا ہے۔ اگر ہم تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن کریم کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے، ہم اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ جو قربانی والا سلسلہ ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے جاری ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی پیش کی تھی۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے: اذ قربا قربانا فتقبل احدهما ولم يتقبل من الآخر، کہ حابیل اور قابیل دونوں نے اپنی طرف سے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کی۔ ایک نے جانور کی شکل میں قربانی پیش کی، جانور کو ذبح کر کے قربانی پیش کی، اور ایک نے اپنے زمین کی جو پیداوار ہے، جو غلہ ہے، اس کی قربانی پیش کی۔ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ یہ تھا کہ دنیا ہی میں معلوم ہو جاتا تھا کس کی قربانی قبول ہوئی ہے اور کس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ لوگ جانوروں کو ذبح کر کے یا اپنے غلے کو لے جا کر کسی پہاڑ کے چوٹی پر رکھتے تھے، اس کے بعد جس کی قربانی اللہ کو قبول کرنی ہوتی، آسمان سے ایک آگ آتی اور اس گوشت کو یا اس اناج کو جلا دیتی۔ تو جس کا گوشت یا جس کا اناج جل جاتا تو یہ سمجھا جاتا کہ اس کی قربانی قبول ہو چکی۔ تو یہ جو قربانی والا سلسلہ ہے یہ صرف امت محمدیہ کا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے روز اول سے ہی قربانی والے سلسلے کو جاری کیا ہے، اور اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشارہ فرمایا: لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ جتنی بھی قومیں ہم نے اب تک دنیا میں بھیجی ہیں، جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے ہیں، جتنے بھی مذاہب دنیا میں آئے ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قربانی کے عمل کو واجب قرار دیا ہے، اور وہ قربانی کس کے ذریعے ہوگی؟ من بہیمۃ الانعام، پالتو جانوروں کے ذریعے ہوگی۔ چنانچہ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جتنے بھی مذاہب دنیا میں آئے ہیں،
چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے وہ ہندوازم ہو، یا ہندوازم کے اندر جتنے مختلف شاخیں ہیں، ہر مذہب کے اندر قربانی کا تصور پایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ یونانی جو لوگ تھے وہ بہت انٹلیکچوئل شمار ہوتے تھے، اور یونانی فلسفہ ایک دور میں، ایک زمانے میں پوری دنیا پر راج کر رہا تھا۔ وہ لوگ بھی سب سے زیادہ عقل استعمال کرنے والے، سب سے زیادہ عقلی گھوڑے دوڑانے والے، ان لوگوں کے پاس بھی یہ تصور تھا کہ اگر ہمیں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہے تو اپنی دیوی دیوتاؤں کو خوش کرو، اور دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے سامنے ایک جانور قربان کر دو۔ یہ تصور ہر زمانے میں رہا ہے، اور آج بھی جتنی اقوام ہیں ہمارے ملک کے اندر، مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، لیکن ہر مذہب کے اندر قربانی کا تصور پایا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ اعزاز اور افتخار ہے، اور خاص طور پر یہ امت محمدیہ کا یہ ایک انعام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی قوموں کے اوپر قربانی فرض تھی، تو ان قوموں کے لیے قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا۔ اللہ کے لیے قربان کر دیے، بس قربان کر دیے، اب اس کو غریبوں میں، فقیروں میں تقسیم کرو، خود آپ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے، اس کو کھا نہیں سکتے۔ لیکن قربان جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے ذاتی گرامی پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ اعزاز دیا ہے کہ قربانی کا گوشت اس کے لیے گویا ضیافت خداوندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے گویا اس کے لیے ضیافت ہے، اور اس قربانی کے گوشت کے کھانے پر بھی اس کے لیے ثواب رکھا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اپنی قربت حاصل کرنے کے لیے بندوں پر مختلف قسم کی عبادتیں فرض اور واجب کی ہیں۔ ان میں سے ایک قربانی والا عمل ہے۔ اس کے نام کے اندر اگر آپ غور کریں گے، قربانی یہ قرب سے بنا ہے، اور قرب کے معنی آتے ہیں قریب جانا، تقرب حاصل کرنا۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ریاکاری کے بغیر اللہ کے حضور میں قربانی پیش کرتا ہے جانور کی شکل میں، تو اس بندے کو اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ جو قربانی ہے، اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جتنی بھی عبادتیں بندہ کرتا ہے، چاہے وہ روزہ رکھتا ہو، چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات کرتا ہو، چاہے وہ قربانی کا جانور ذبح کرتا ہو، اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے بندوں کا فائدہ ہے۔ اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ساری عبادتیں ہم نے بندوں پر اس لیے فرض کی ہے تاکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے حکم کے لیے اپنے جذبات کو قربان کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، اپنے اوقات کو فارغ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑ سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا، اللہ کے لیے خون بہانے کے لیے اس کا دل اور دماغ تیار ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی عبادتیں دیکھ کر بندوں کو آزمانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ بھی قرآن میں اعلان کر دیا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ لوگوں جو تم قربانی پیش کرتے ہو، اس قربانی کا نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، اس قربانی کا نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے، اللہ کے پاس اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ تم نے جو جانور خریدا ہے، اس جانور کے خریدنے کے اندر تمہاری نیت کیا ہے؟ نام نمود شہرت کے لیے آج کل سوشل میڈیا پر، فیس بک پر ایسے تصویریں وائرل ہو رہی ہیں کہ کسی نے 10 لاکھ کا بکرا خریدا، کسی نے 50 لاکھ کا جانور خریدا، کسی نے 1 کروڑ کا جانور خریدا۔ اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک کبھی بھی کوانٹٹی کی ویلیو نہیں ہے، اللہ کے پاس کوالٹی کی ویلیو ہے۔
عمل آپ کا تھوڑا ہو لیکن اس تھوڑے عمل کے اندر اگر اخلاص ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہے، تو یہ عمل اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ یہ عمل ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر ہم اعمال بہت کر رہے ہیں، خوب پیسہ خرچ کر رہے ہیں، قیمتی جانور خرید کر قربانی کے لیے تیار ہیں، لیکن دل میں کھوٹ ہے، دل میں نیت یہ ہے کہ خاندان کے لوگوں میں میری واہوائی ہو، لوگ مجھے دیکھ کر رشک کریں اور میری ایک شہرت ہو، تو یہ اس کا عمل اس کو نام اعمال کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے 0 نمبر دے گا، کوئی اس کے اندر اضافہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ جو قربانی کا جانور ہے، یہ قربانی کا جانور کل قیامت کے دن ہمارے لیے پل صراط کے راستے پر گزرنے کی سواری ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ٹھیک ٹھاک جانور خریدے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی استطاعت دی ہے اسی حساب سے جانور خرید کر اس قربانی کے موقع پر اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کرے۔ صحابہ کے سامنے جب یہ قربانی والا مسئلہ آیا تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فی هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اس قربانی میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ هذه سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام تمہارے جو باپ دادا ہیں ان کی سنت ہے۔ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لٹایا، اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے جنت سے ایک دمبا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا اور اس دمبے کو بیٹے کے بدلے میں قربان کرایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ اللہ کو اتنا محبوب ہوا کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس عمل کو واجب قرار دی۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، کہ جو آدمی جانور اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے تو اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اس کے بقدر اللہ تعالیٰ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، روبوٹ کا اور اے آئی کا زمانہ آیا ہے، لیکن آج تک کوئی ایسی مشین تیار نہیں ہوئی ہے جس نے کسی کے سر کے بال گنے ہوں۔ صرف انسان اپنے سر کے بال گن نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی آدمی جانور اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے تو اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنے بقدر اللہ تعالیٰ نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے۔ تو اس کا مطلب لا تعداد نیکیاں، بے شمار نیکیاں اللہ تعالیٰ اس قربانی کے بدلے میں اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب انسان اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربانی دیتا ہے تو اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ اے فاطمہ، عید الاضحیٰ کے دن جب بھی تیری طرف سے قربانی پیش کی جائے، جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو، تم بھی وہاں پر موجود رہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس جانور کے ذبح کرنے کے بعد اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے مغفرت فرماتے۔ کتنا جو ثواب اللہ تعالیٰ نے مختلف بہانے بنا کر، مختلف تہوار کے نام پر مختلف طریقے عبادت دے کر بندوں کے نام اعمال میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، بندوں کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، اپنا مقرب بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت انٹلیکچوئل کہتے ہیں۔ وہ ان کی طرف سے ایک سوال اسلام کے اوپر آتا ہے کہ اتنے سارے لاکھوں کروڑوں روپئے جانوروں کو قربان کرنے پر خرچ کرنے سے اچھا ہے کہ کوئی سماجی اور رفاہی کام کیا جائے۔
ایک شیطان نے ان کے دل و دماغ میں ایک سوال ڈالا ہے کہ کیا فائدہ ہے جانور کو ذبح کرنے سے، جانوروں پر ظلم ہوتا ہے، کیا فائدہ، لاکھوں کروڑوں روپیے جو ہے نالیوں میں بہہ جاتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے اچھا تو یہ ہے کہ کوئی سماجی کام کرے، کسی غریبوں کے مکان بنا کر کے دے، یتیموں کی یتیم بچیوں کی شادیاں کرا کر کے دے۔ اس طریقے کے مختلف سوالات آج کل سوشل میڈیا پر آج سے نہیں پہلے سے ہی جاری ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، کسی بھی عبادت کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اس کی صورت اور ایک ہوتی ہے اس کی حقیقت۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، التحیات، سلام وغیرہ، یہ نماز کی ظاہری صورت ہے۔ لیکن نماز کی حقیقت کیا ہے؟ نماز کی حقیقت ہے خشوع اور خضوع، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراہ۔ اس کیفیت کے ساتھ نماز ہونی چاہیے کہ انسان جب نماز کے لیے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو تو سب سے پہلے تو کوشش یہ کرے، اس کے دماغ میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ تصور اس کے دماغ میں نہیں آ رہا ہے تو کم از کم اس کے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا۔ تو نماز کی ظاہری شکل سجدہ، رکوع، قومہ، تحیات ہے، لیکن حقیقت ہے خشوع اور خضوع۔ اسی طریقے سے روزے کی ظاہری شکل صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا ہے، پانی سے، کھانے سے اور غلط کاموں سے اور ہر نفسانی خواہش سے اپنے آپ کو روکنا ہے، یہ اس کی ظاہری صورت ہے۔ لیکن روزے کی جو حقیقت ہے وہ تقوی حاصل کرنا ہے، یعنی اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے، اس کی حقیقت ہے۔ اسی طریقے سے قربانی والے عمل میں یہ جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں یہ عبادت کی صورت ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ تقرب الی اللہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، اس کے ذریعے ہم اپنے نفس کو ماریں۔ اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ قربانی کرے تو چند مہینے پہلے اس جانور کو خریدے، اس کو خوب کھلائے پلائے، اس کو جو ہے اپنے سے مانوس کرے، اور اتنا مانوس کرے کہ ہمارے دل میں اس کی محبت بیٹھ جائے، اور جب اس کی دل میں ہماری محبت بیٹھ جائے گی اور عید الاضحیٰ کا موقع آئے گا تو اس موقع پر ہم اس محبت کو قربان کرتے ہوئے اس جانور کو قربان کریں گے تو اللہ کو یہ عمل اور بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تمہیں نیکی ہرگز اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے لیے قربان نہ کرو۔ تو جذباتی تعلق ہونا چاہیے اس جانور سے جس کو ہم اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں میں ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ جس دن وہ قربانی کرتے تو اسی دن اگلے سال قربانی کرنے کا جانور بھی خرید لیتے اور اس کو خوب کھلاتے پلاتے، اس کی خوب نگرانی کرتے، اور اس جانور کا بھی ان کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہو جاتا کہ وہ بھی ان کے ساتھ محبت کرنے لگتا، اور پھر جب اگلے سال قربانی کا موقع آتا تو اس کو قربان کر دیتے۔ تو تھوڑا سا دل پہ چوٹ پہنچتی ہے، انسان کو تھوڑا تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اصل اس تکلیف کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب یہ جو جانور کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوئی ہے، کیا وہ محبت میرے حکم کے سامنے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے ویڈیوز آپ کو سوشل میڈیا پہ ملیں گے کہ کسی نے ایک بکرا خرید لیا، سال بھر اس کی پرورش کی، اور گھر کے بچوں کے ساتھ وہ بکرا جو ہے گھل مل گیا، اور بچوں سے اتنا پیار اس بکرے کے ساتھ ہو گیا کہ جس دن اس کو قربانی کے لیے ذبح کرنے لے جایا جا رہا ہے گھر کے سارے بچے رو رہے ہیں۔ یہ اصل قربانی۔ ہم لوگ شارٹ کٹ راستہ دیکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ عبادت ہو لیکن کوئی ٹینشن نہ ہو،
بہت سارے لوگ تو قربانی کے لیے پیسہ دے دیتے ہیں قریشی کے پاس یا کسی ذمہ دار کے پاس، یہ لو بھائی پیسے اور یہ ہماری طرف سے قربانی کر دو، نہ ہم کو گوشت چاہیے نہ کچھ چاہیے۔ ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ سنت یہ ہے اور صحابہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب جانور کی قربانی ہوتی ہے تو ہم وہاں پر موجود ہونا چاہیے، اور جو جانور کا گوشت ہمارے گھر پر آتا ہے اس کے ہم اکیلے مالک نہیں ہیں، اس کے 3 حصے کرنا ہے، ایک حصہ خود کے لیے رکھنا ہے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرنا ہے، اور ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرنا ہے۔ آج کل لوگ بکرا ذبح کرتے ہیں اور بکرا ذبح کرنے کے بعد پورا کے پورا بکرا فریج میں رکھ دیتے ہیں، کسی کو دیتے نہیں ہیں رشتہ داروں کو، بہت زیادہ ہوا تو بیٹی داماد کو ایک آدھی ران وغیرہ بھیجا دیتے ہیں، رشتہ داروں میں اس کو تقسیم نہیں کرتے۔ اس نیت کے ساتھ اگر قربانی ہو رہی ہے تو یاد رکھیے یہ قربانی اللہ کے نزدیک رد ہوگی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ رضا الہی ہے۔ اگر قربانی کا مقصد گوشت کھانا ہے 6 مہینے تک سڑا کر کے تو یہ قربانی نہیں ہے، یہ نفس کی خواہش ہے۔ اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، گھر کے لیے تو بکرا خریدتے ہیں لیکن جب تقسیم کرنے کے لیے بڑے جانور میں ایک حصہ 4-5 ہزار کا خرید لیتے ہیں اور وہ پورا کے پورا تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ طریقہ نہایت غلط ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہم کو استطاعت دی ہے تو ہم اگر ایک جانور بکرا ایک آدمی کے طرف سے اگر ہم قربان کر رہے ہیں تو اس بکرے کے بھی 3 حصے کریں۔ ٹھیک ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے، وہ مہنگا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا امتحان یہی ہے کہ آپ کو اس کے 3 حصے کرنا ہے، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریبوں اور مسکینوں کے لیے۔ اور اگر کوئی آدمی بکرا نہیں خرید سکتا، اتنا مال اس کے پاس نہیں ہے، تو بڑے جانور میں ایک حصہ لیا جا سکتا ہے۔ جو بڑے جانور ہو سکتے ہیں، بیل ہے، بھینس ہے اور اونٹ وغیرہ، یہ جو جانور ہیں ان کے اندر ایک جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، تو وہ لے کر کے، اور ان حصوں میں بھی علماء نے لکھا ہے اندازے سے گوشت تقسیم کرنا جائز نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ اندازے سے حصے بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد تقسیم ہو جاتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، کسی کے پاس ہڈی زیادہ آ جاتی ہے، کسی کے پاس چربی زیادہ آ جاتی ہے، تو دل میں خلش پیدا ہو جاتی ہے کہ یار اس کو زیادہ چلے گا، میرے کو کم ہوا۔ تو یہ خیال آنا بھی قربانی کے رد ہونے کی علامت ہے۔ یہ خیال اگر آ گیا تو 7 کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ تول کر کے گوشت تقسیم کرے، اور اس کے بعد خاص طور پر چونکہ موجودہ حالات میں ہم عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے جو بچے ہوتے ہیں تو موبائل ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، گھر میں جو قربانی ہو رہی ہوتی ہے اس کا ویڈیو وغیرہ بنا کر کے پوسٹ کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پر۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے، اس سے بچائیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اور کوشش کریں کہ جہاں قربانی ہو رہی ہے وہاں پر کوئی آدمی موبائل وغیرہ لے کر کے نہ جائیں۔ یہ ہم اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے کے موافق ہوگا۔ اللہ نے ہم کو عبادت کا موقع دیا ہے تو ہم عبادت کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا ہے۔ اور جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ صفائی اور ستھرائی کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ ان 3 دنوں کے اندر ہمارے مذہب اسلام کی سب سے بڑا جو طرح امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، اور صاف ستھرا رہنے کو ایمان کا حصہ کہا گیا ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اگر ہم ان 3 دنوں میں پاکی اور صفائی کا خیال نہیں کریں گے تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ ہمارا مذہب بدنام ہوگا، ہماری تعلیمات بدنام ہوگی، ہماری شریعت بدنام ہوگی، اور دوسرا جو ظاہری فائدہ، ظاہری نقصان یہ ہوگا کہ اس گندگی کی وجہ سے جو خراب بیکٹیریاز وہاں سے نکلیں گے اور ہماری سانس کے ذریعے ہمارے باڈی میں جائیں گے تو ہماری طبیعتیں بھی خراب ہو سکتی ہیں، انفیکشنز ہو سکتے ہیں، بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو فوراً
اس کے صفائی کا خیال کریں، اور حکومت نے جہاں جہاں بتایا ہے کہ جانور کی جو گندگی ہے وہاں لے جا کر کے ڈال دیجئے تو اس کا انتظام کر کے وہاں لے جا کر ڈالے، راستوں پر یا نالیوں میں یا گھر کے بازو میں اگر کوئی خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے وہاں ایسی جگہ پر جانور کی گندگی نہ ڈالیں، اس سے جو ہے ہمارا ہی نقصان ہوگا اور ہمارے صحت کے اوپر بھی اس کا غلط اثر پڑے گا، لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جو اسلام صفائی اور ستھرائی کا پیغام دیتا ہے پوری دنیا کو، وہ اسلام ہمارے اس عمل کی وجہ سے بدنام ہو جائے گا اور کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ہماری پوچھ ہو۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں استطاعت دیا ہے، جس آدمی کے اوپر صدقۃ الفطر واجب تھا یا جس آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب اس میں فرق یہ ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11، 12، یعنی 10 تاریخ کو عید کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر کے 12 تاریخ کی عصر تک، مغرب تک قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر عید کے دن اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، صاحب استطاعت نہیں تھا، لیکن دوسرے دن 11 تاریخ کو اس کے پاس پیسہ آ گیا تو اب 11 تاریخ کو اس کے اوپر جو ہے قربانی واجب ہوگی۔ 13 کو آ گیا تو 13 کے اوپر، 12 کو آ گیا تو 12 کے اوپر، 12 کے دن اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی۔ تو انسان کو چاہیے کہ نفسانی خواہشات کو پورے کرنے کے لیے شادی بیاہ میں یا بچوں کے چھوٹے موٹے حقیقے میں اس میں ہم ایڈجسٹمنٹ کر کے کسی طریقے سے وہ پروگرام کر دیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی والے عمل کو بھی تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کر کے، تھوڑا سا فائنینشیل خرچوں کو ادھر ادھر سے کٹ کر کے قربانی کے حصے کے اندر شریک ہو جائے، قربانی کے جانور میں شریک ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اس عمل کو، ہمارے اس مجاہدے کو، ہمارے اس جذبے کو دیکھ کر کے ہمارے دین اور دنیا دونوں مسئلوں کو اللہ تعالیٰ حل فرمائیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب ہم کو اس کے ذریعے حاصل ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل میدان محشر میں اس جانور کے جو جسم کے اوپر جو بال ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نیکی عنایت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے سنتیں پڑھیں۔